الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سزا و جزا حشر ہی پہ نہیں موقوف، سزا و جزا حشر ہی پہ نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا پہ نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ قیامت آ چکی ہے۔ بڑی قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو قیامتیں ہیں انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی، انسانوں سے انسانیت بچھڑ گئی ہے اور اللہ کے بندوں سے بندگی بچھڑ گئی ہے۔ دیکھنے میں لوگ زندہ ہیں مگر مردوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ سید الشعراء شوقی کہتے ہیں، الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء۔ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا، پرکھا، جانچا تو پتہ چلا کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو بظاہر کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، مگر مردوں سے بھی بدتر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو قبروں میں ہیں مگر ان کی تاریخ بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ اور ان کے نام بھی زندہ۔ حالات دیکھ کے کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کتاب اللہ سچی نہیں؟ اگر یہ برحق ہے تو اسے ماننے والوں کی درگت کیوں بن رہی ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا عہدہ اور رتبہ کیا اللہ کے پاس نہیں؟ وہ رب اکبر نہیں؟ پھر اسی کو ماننے والے ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں؟ ان کا عروج، ان کا کمال چھن کو گیا ہے اور وہ زوال میں کیوں گئے؟ کیا ان کا قبلہ کائنات کا سب سے سچا اور بڑا قبلہ نہیں؟ کیا ان کے پیمبر اور رسول، ہادی اور راہبر، مصطفیٰ، مقتدیٰ، پیشوا، وہ سب سے سچے، کھرے پکے اور اللہ کے محبوب ترین پیمبر نہیں؟ مگر اس کے باوجود آپ کی امت رسوا کیوں ہے؟ فلسطین سے لے کر کے کشمیر تلک اور یہاں سے لے کر اس تمام نقشے کے اوپر جہاں جہاں مسلمان ظلم سہ رہے ہیں، شاید کہ گھر میں اتنا سلاد نہ بنتا ہو جتنا بچوں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، خون بہتا ہے چاروں طرف۔ کیفیت کیا ہے اور حالت کیوں ہے ایسی؟ اس کے اوپر درد دل رکھنے والے سوچتے ضرور ہیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے آج عرض ہوں گی، کچھ اپنی کمی بیشیاں اور اسباب۔ سب سے پہلا سبب، قوم کی جیسی خوراک ہوتی ہے ویسی اس کی کارکردگی ہوتی ہے۔ خوراک اچھی ہو، کارکردگی اچھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی حلال اور حرام کا معاملہ رکھتے ہیں، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ آپ کے پاس بائک ہو، موٹر سائیکل ہو، کمپنی نے لکھا ہے کہ اس میں آپ نے پیٹرول ڈالنا ہے،
اور آپ پمپ پہ جا کے پیٹرول سے مہنگا ڈیزل ڈلوا لیں. ایک ہی پمپ ہے، ایک ہی جگہ ہے، دیکھنے میں وہ بھی تیل ہے لیکوڈ ہے، یہ بھی تیل ہے لیکوڈ ہے. آپ ٹینکی بھروا لیں اور اس کے بعد اسے چلانے کی کوشش کریں تو مکینک حضرات بیٹھے ہیں جو اس فن کو جانتے ہیں کہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے. کیوں؟ ڈیزل تیل ہے، مگر یہ انجن، اس کی ساخت ایسی نہیں کہ اس میں یہ چل سکے اور اسے چلا سکے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو باریک بینیوں سے ماں کے پیٹ میں رات کے اندھیروں میں نقشے کاٹ کے سب کچھ بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، دھڑکنے دے سکتا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کی کون سی خوراک ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی نہیں ہے، کس پہ چلے گا، کس پہ نہیں چلے گا؟ اس حوالے سے امتوں کی عزت اور غیرت کا تعلق بنیادی طور پہ خوراک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ حلال کھاتے ہیں تو غیرت مند ہوتے ہیں، حرام کھائیں گے تو غیرت چھن جائے گی. یورپ میں اور ہم میں پہلے فرق کیا ہوتا تھا؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ خنزیر کھاتے تھے. سور میں، خنزیر میں غیرت نہیں ہوتی. یہ جملہ بڑے بزرگ تو جانتے ہیں، شاید بچوں کو، جوانوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ کس قدر گھٹیا جانوروں میں اگر کوئی جانور ہے جس کو بائی نیم اللہ نے قرآن مجید میں نام لے کے حرام کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کے گوشت سے روک دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ مین اسباب میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ یہ جانور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رکھتا، لہٰذا اس کو کھانے والوں میں بھی غیرت نہیں ہوتی. انہیں نہیں پتا ہوتا سامنے اماں ہے، انہیں نہیں علم ہوتا کہ سامنے بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بیوی ہے، یا کون سا رشتہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے. شراب سے کیوں روکا؟ کیا دنیا شراب پی نہیں رہی؟ امت مسلمہ کو کیوں روکا؟ نماز کے قریب جانے سے لے کر کے حرمت تلک 4 بڑے مرحلوں میں اسے حرام کیوں قرار دے دیا گیا؟ کیونکہ پینے والے کو وقتی طور پہ اس کی نظر میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کی عقل میں، دانائی میں جو پردے پڑتے ہیں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے، میں نے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا. جب تلک امت مسلمہ اپنے جسم کی خوراک کو پاکیزہ، کلو حلالا طیبا، وہ پاکیزہ بھی ہو اور اللہ کی طرف سے اس کی حلت کا جواز ہو، یہ امت قائم تھی، دائم تھی، جرت تھی، غیرت تھی، بغاوت تھی، عزت تھی، آبرو تھی. لیکن جب سے ہمارے دشمن کو یہ پتا چلا کہ یہ میدان میں ان سے نہیں لڑا جا سکتا، ان کے مد مقابل نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، تو اس نے جو چیزیں پلان کی ان میں سر فہرست ہمارے کھانے کی لسٹ ہے. صرف ایک مثال دوں گا، زیادہ کا وقت نہیں، مجھے اور باتیں بھی کرنی ہیں. کل تلک جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں ذرا پوچھئے کہ جب ماموں آتے تھے، کوئی دور کے رشتہ دار آتے تھے، گھروں میں دیسی مرغیاں، ان میں سے کسی کو پکڑنا ہوتا تھا تو کتنا مشکل تھا. مرغی قدرتی غذا کھانے والی، قدرتی ہوا، قدرتی فضا میں رہنے والی، دنیاوی دکھ سکھ بیماریوں کو سہنے والی، ہمارے ڈربوں میں بند، ہمارے درختوں پہ موجود، ہمارے ٹوکروں کے نیچے، اسے پکڑنے کے لیے گھر کے سارے گبرو جوان بھاگ رہے ہوتے، وہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، کبھی دیوار پہ، کبھی درختوں پہ، کبھی ہمسائے کے گھر، اپنا پورا ٹل لگاتی، بغاوت دکھاتی کہ پکڑ سکتے ہو تو پکڑو، اتنا آسان نہیں ہے. جب تلک ہم وہ گوشت کھاتے تھے، ہم کسی کے غیروں کے کنٹرول میں نہیں تھے. ہماری ایک قوت تھی، ایک جرت تھی، ایک بغاوت تھی، ایک ہمارے اندر حمیت تھی، اور وہ گوشت کا بھی
ہی اثر تھا، خوراک ایسی تھی. مگر جب سے ہم برائلر پہ آئے ہیں، جب سے برائلر پہ آئے ہیں، ذرا برائلر کا مزاج دیکھیے. ماشاءاللہ ساری رات اس نے دھکے کھائے ہیں، سفر کیا ہے، بیٹھی ہے. صبح آ کے ڈربو میں پھینکا گیا، ویلکم. قصاب آیا، کسائی آیا، دکاندار آیا، ساتھ میں نے جا کر کے آرڈر دیا کہ جناب آپ مجھے 100 جانور کر دیں. منہ کھلا ہے، اس نے ایک جانور پکڑا ہے، اس نے چی چی کیا جب اس کو ہاتھ لگایا، جسٹ بس اس نے ایک ہی ہاتھ سے اس کو پکڑ کے گردن ایسے کر کے چھری چلائی ہے، الٹا پھینک دیا، اس نے ٹانگیں ماری ہیں. باقی 100 جانور کھڑا دیکھ رہا ہے. دروازہ کھلا ہے، بغاوت بھی نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں، نہ آنکھ کام کر رہی ہے، نہ عقل کام کر رہی ہے، نہ دماغ کام کر رہا ہے، نہ قدم کام کر رہے ہیں، نہ گھٹنے کام کر رہے ہیں. اس کے گوشت کی نوعیت ایسی ہے کہ لوتھڑا بن کے گوشت کو دیکھ رہا ہے، خون کو دیکھ رہا ہے، کٹنگ کو دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ایک کر کے 100 کا 100 جانور کٹ گیا، نہ کوئی بھاگا نہ کوئی دوڑا. سر جی یہ گوشت اس وقت آپ کھا رہے ہیں اور میں کھا رہا ہوں، اور اس گوشت کا اثر یہ ہے کہ ساری دنیا بھی کٹتی ہے تو کٹ جائے. میں تو ابھی ٹھیک ہوں نا، میرا ملک ٹھیک ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے ہوگا، ہم کو کسی اور کے ذمہ دار تو نہیں ہے. اپنے پہ باری آئے گی تو دیکھی جائے گی، پھر رو لیں گے، چیخ لیں گے. ایک ایک کر کے جیسے ڈربو میں یہ برائلر مرغیاں کٹیں اور ہماری خوراک بنی، اور اوپر سے مردہ، اور پھر اس کے اندر بیرون کے وہ پیزے سے لے کے فاسٹ فوڈ سے لے کے ایک دل کی طرف بڑھتی ہوئی چاہت اور رغبت اور مشروبات، ایک ایک چیز نے ہمیں اندر سے اتنا خالی کر دیا ہے. ہمارے ہمسائے کے گھر بھی کچھ ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ خوراک کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ روح بھی ویسی ہو جاتی ہے جیسا جسم ہوتا ہے. یہ آسمان سے اتری ہوتی ہے، نجس جگہ پہ جا کے یہ بھی گندی ہو جاتی ہے. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل اشعث اغبر، ایک شخص ہے حج کے لیے آ رہا ہے، عمرے کے لیے آ رہا ہے، گرد و غبار پڑی ہے، رب کو منانے آ رہا ہے، اللہ کے گھر آ رہا ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ رفع یدیہ. مسافر کی رب دعا رد نہیں کرتے. ہاتھ اٹھا ہوا ہو تو رب ہاتھ خالی نہیں موڑتے، یہ رب کی شان کریمی کے خلاف ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، ترمذی کی حدیث، ان اللہ حیی کریم، رب اتنا حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے، فَيُرُدَّهُمَا صِفْرًا، اور وہ انہیں خالی موڑ دے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں. وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اللہ کو اسماء حسنہ سے بلایا جائے، اللہ کے ناموں سے پکارا جائے، واسطہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تب بھی دعا رد نہیں کرتے. اللہ کو حی ہونے کا واسطہ، قیوم ہونے کا واسطہ، رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ کے اللہ ہونے کا ترلا ڈال کے اسماء حسنہ سے دعا کی جائے، رب رد نہیں کرتا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے سفر کو، کپڑوں پہ گرد و غبار کو، اس کے پراگندہ بالوں کو، اس کی سفر کی مسافت کو، نہ رب دیکھ رہا ہے اس کے ان چیزوں کو، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، نہ اس کی تڑپ کو، نہ مانگنے کو، نہ دعا کو، نہ مناجات کو. وجہ کیا ہے؟ مشربہ حرام ومأکلہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وغذی بحرام، اور اس کے وجود کی ایک ایک جو ہے وہ چیز بننے والی وہ بھی ساری حرام کی، گوشت پوست حرام کا، ہڈیاں حرام کی. پھر اس حرام بدن کے اندر جو روح ہے، اللہ رب العزت اس کی گود میں ڈالے تو کیسے ڈالے؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان قنوت نازلہ بھی کر رہے ہیں، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور تہجد میں بھی، اپنی دعاؤں میں، مناجات میں، مصلوں پہ ٹشو بھیگ رہے ہیں، سرہانے بھیگ رہے ہیں، تکیے بھیگ رہے ہیں، انسانوں کی داڑیاں بھیگ رہی ہیں، خواتین مرد بچے رو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، آنسو جاری ہے. کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے. کبھی ہم ایک آنسو بہاتے تھے تو دنیا
اس آنسو کے پیچھے کھڑی ہوتے تھے. اور کبھی ہزاروں لوگ بھی روتے ہیں تو بیکار جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری ہر چیز میں وہ اصل رہی نہیں ہے جو رب نے ہمیں دی تھی. ایک وقت تھا ہم نمک سے مرچ سے چٹنی بنا کے روٹی کھا لیتے تھے مگر غیرت تھی. ایک وہ وقت تھا کہ روٹی نہیں پکی، مہینہ مہینہ چولہے نہیں جلے مگر غیرت تھی. ایک کھجور پوری مجاہد کو نہیں ملی، اس کی گٹھلی منہ میں رکھ کر کے جیسے کوئی انسان چوستے ہوئے آگے بڑھتا ہے، لوگ گٹکے کو منہ میں رکھ کے کتنی دیر چلتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ چیونگم منہ میں رکھ کر کے کتنی کتنی گیمز میدان میں کر لیتے ہیں. مگر ادھر کیا ہے؟ کھجور کی ایک گٹھلی ہے، لمبے سفر ہیں، غزوہ ہے. رب طاقت قوت عطا کر دیتا ہے کہ واپسی تلک انہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، مگر غیرت وہ تھی کہ جیت کے آتے ہیں اور دنیا کو بتا کے آتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. مگر آج آپ کے اور میرے پیٹ میں سود بھی، جھوٹ بھی، ملاوٹ بھی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہمارے کنڈے میں فرق، ناپ میں فرق، ماپ میں فرق، لیٹر میں فرق، میٹر میں فرق، ایک ایک چیز میں فرق، تو پھر کہاں سے رب راضی ہو؟ جی آپ لوگوں کی نیند کا وقت ہے، آپ روٹین میں اس وقت سوتے ہیں. بات کو سنتے ہوئے آپ کو تیسرا گھنٹہ غالباً شروع ہو چکا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ میں لوری نہیں دے رہا. اگر تھوڑی بہت کئی نیند کے جھٹکے آنے بھی لگے تو تھوڑا جاگیے. قوم پہلے ہی سو رہی ہے، جگانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. آپ کو نہیں جگانا چاہتا، آپ بے شک سو جائیں. ضمیروں کو جگانے کے لیے آج کی تھوڑی سی گفتگو ہے. اگرچہ موضوعات اور بھی بڑے تھے، لیکن موقع کی نزاکت، حالات کے سوالات کی انبار اور لوگوں کی طرف سے اعتراضات کی جو بچھاڑ ہے، بندہ کبھی کبھی یہ اعتراض غلط رخ میں موڑ دیتا ہے. جی اللہ کا قصور ہے، اللہ سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. اقبال نے شکوے شروع کیے، ساری دنیا شکووں پہ اتر آئی. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تجھے یہی نظر آتے ہیں، تجھے غیر نظر نہیں آتے. لیکن جواب شکوہ پڑا ہو تو پتہ چلے کہ ہم نے کرا کیا ہے، آباؤ اجداد کیسے تھے، ہم ان کی اولاد کیسی ہیں، ہماری حرکات و سکنات کیسی ہیں. تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہمارے منہ کو لگا ہوا ٹیسٹ خون سے زیادہ ہو گیا ہے. ہمیں خون پینے میں مزہ آ رہا ہے، ہمیں اپنا خون کروانے میں مزہ آتا ہے. جب جانور شدید زخمی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنا خون پینے لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زخموں کی انتہا اتنی ہے کہ اب ہمیں درد بھی نہیں ہوتا جو مرتا ہے. کبھی ایک شخص مرتا تھا تو سرخاندی اٹھتی تھی، بزرگ کہتے تھے کہیں قتل ہو گیا. آج 13 مر جاتے ہیں، آج زلزلے آتے ہیں، آج اولے پڑتے ہیں، آج آندھیاں جھکڑ طوفان آتے ہیں، آج تباہی و بربادی ہوتی ہے. زمین کے پانیوں کو خشک کر دیا جاتا ہے، آسمان کے پانی روک لیے جاتے ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں مٹ جاتی ہیں، کتاب و سنت کی برکھا رک چکی ہے، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا رہا ہوں. آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے. سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کا پہلا جو معیار رکھتے ہیں وہ معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہیں قوم اگر اس کی تصدیق کر دے تو میرا مالک جزاؤں سے نواز دیتا ہے. اگر اس کی تضحیق کر دے یا تکذیب کر دے یا تردید کر دے یا اللہ کی خبر کا رد کر دے یا رب کو جھٹلا دے، انکاری بن جائے، تو میرا رب اس قوم کی سزا اتنی سخت رکھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قومیں لوٹ آئیں، توبہ تائب ہو جائیں تو قوم یونس کی طرح رب پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال لیتا ہے اور قوم پہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ ہو، درد ہو، تڑپ ہو، ادراک ہو، احساس و شعور ہو. بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، میرا محسوس نہ کرنا. آج اسی کیفیت کو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اندر 80% اللہ نے خبریں دی ہیں. 80%. گھر میں قرآن رکھتے ہو، جس بھی مسلک کا ہے اسے اٹھائیے گا، کھولیے گا، ترجمہ دیکھیے گا. اللہ خبر دے رہے ہوں گے، اور جو خبر ہوتی ہے یا تصدیق مانگتی ہے یا تکذیب مانگتی ہے. توجہ کیجئے گا، میں آپ لوگوں کو خبر دے رہا ہوں کہ آج جو تاریخ ہے وہ 15 اپریل ہے. آپ کیا کہیں گے؟
جنہوں پتہ ہے دسو ہاں یا نام ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں جی؟ 15 اپریل ہے نا آج۔ میں یار آپ کا مہمان ہوں، مجھے یہ نہ بتائیں تاریخ کتنی، آپ یہ بتائیں کہ 15 ہے کہ نہیں ہے۔ آپ میری تردید کیوں کر رہے ہیں؟ میں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں یار، آپ لوگ میری تردید کر رہے ہو۔ آپ کہیں گے جی پڑھے لکھے ہو گے، کارو ہو گے، پر آج 15 نہیں آگی۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ جناب آج 19 اپریل ہے، بھی پوری کر لو۔ ہاں تھوڑے کو سر بھی نہیں ہلا ہوں، منہ تھانے بھی نہیں بول ہوں؟ نہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے جناب پہلے آپ نے 2-3 کم بتائی ہے، اب آپ 2 یا 3 اوپر بتا رہے ہیں۔ بھائی صحیح کیا ہے؟ یا آپ صحیح کر دیں یا میں خود صحیح کر لوں۔ آج ہے 17 اپریل، ٹھیک ہے؟ خبر یا تصدیق مانگتی ہے یا تکذیب۔ خبر جھوٹی ہو تو تردید کی جائے گی، رد کیا جائے گا۔ خبر سچی ہو تو تصدیق کی جائے گی۔ سچی خبر کی تکذیب ہو جائے تو بھی بربادی، سزا۔ جھوٹی خبر کی تصدیق ہو جائے تو بھی سزا۔ انسان مومن ہے، ماننے والے میں جھٹلانے والے میں فرق اتنا ہے۔ اللہ کی ہر خبر سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ مومن کو اللہ کی ہر خبر ماننا ہوگی۔ مان دے ہو نا؟ ماشاءاللہ تسی بھی تے اسی بھی منن والے بیٹھے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ جب لسٹ چلے گی، لیکن پہلے خبر کی تکذیب کرنے والوں کا انجام دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا میں زمین میں فرشتہ بنانے، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں انسان کو۔ فرشتوں نے اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ نے ان کا اعتراض فارغ کر دیا، انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لی، اور انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ تیرا علم تجھے بہتر ہے، ہم اپنے لفظ واپس لیتے ہیں، قول واپس لیتے ہیں۔ رب نے عباد مکرمون بنا دیا۔ منہ سے جملے نکلے، اللہ نے کہا میں نے انسان کو خلیفہ بنانا ہے، فرشتے بول پڑے۔ اللہ نے ان سے کہہ دیا، ان کا رجوع ہو گیا، توبہ تائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا، انسان کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ اور میں اس دنیا میں آ گئے، لیکن اس سے پہلے آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے خبر دی ہے کہ رب العالمین، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ یہ خبر ہے، یا آپ تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے۔ یہی خبر ہر دور میں ہر پیغمبر کو دے کے رب نے بھیجی۔ نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام گئے، فرعون کے پاس موسیٰ و ہارون علیہ السلام گئے، اور اسے جا کر کے کہا کہ رب العالمین اللہ ہے۔ فرعون پڑھا لکھا تھا، اپنے دور کا بڑا اسکالر تھا، سائنس کا، علوم و فنون کا بڑا ماہر تھا، اور اگر میں لسٹ گننے لگوں تو 20 سے اوپر چلی جائے گی جتنے علوم اور فنون کی مہارت۔ آج کی ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی بھی فیل ہے، ابھی تک نہیں پہچان سکی کہ فرعون نے جو احرام بنوائے تھے، ان احرام مصر کے اندر لگے ہوئے پتھر کو اٹھا کے وہاں فٹ کیسے کیا گیا، اس کی جو ہے جیومیٹریکلی اس کے اینگلز، اس کے زاویے، ایک ایک پہلو کیسے سیٹل کیے، مثالہ کون سا لگا کہ صدیاں بیتنے کے باوجود بھی آج وہاں اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں لا سکا۔ تو جواب کیا ہے؟ زیرو۔ کل کے مصر کے فرعون پڑھے لکھے، سمجھدار، اتنے علم، انہیں کیا کہا گیا؟ رب العالمین اللہ ہے۔ جواب میں کیا بولا؟ مذاق کرنے لگا، تردید پہ اترا، تکذیب پہ اترا، تضحیک، ٹھٹھا، استہزاء، کہنے لگا وما رب العالمین۔ کون ہوتا ہے رب العالمین؟ جہانوں کا رب میں، ملکوں کا بادشاہ میں، حالات و واقعات کو دیکھنے والا میں، تمہارے دکھ درد کے پیچھے کھڑا ہونے والا میں، حفاظت کرنے والا میں، تمہیں حکومت، سیادت، قیادت کی پریشانیوں سے بچانے والا میں، فوج میری، سپاہ میری، طاقت میری، قوت میری، غلبے میرے، یہ سیاست قیادت میری، یہ زراعت میری طرف سے، یہ نہری نظام میری طرف سے، سب میرا۔
मुंतज़म आला मैं, अना रब्बुकुमुल आला। जवाब क्या आया? जवाब क्या आया? उसने कहा कि मैं ही मुंतज़म आला हूं और मैं ही तुम्हारा रब हूं। अल्लाह कौन होता है? तज़हीक भी की, तरदीद भी की, मजाक भी किया, तकज़ीब भी की, और जो कौम ऐसे करती है अल्लाह उसको ढील दे देता है। अल्लाह की पहली सज़ा ये होती है, जज़ा नहीं सज़ा, अल्लाह ढील दे देता है। अल्लाह ने हमें और आपको ढील दी हुई है। कुरान मजीद की 80% खबरों की तस्दीक बनती थी। हमने अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने दायरों में रद्द कर रखी हैं, रिजेक्ट कर रखी हैं, मोड़ रखी हैं, कभी तवज्जो ही नहीं दी। फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन मैं हूं, रब्बुल आला मैं हूं। अल्लाह ने क्या नतीजा निकाला? ढील दे दी। वक्त गुजरता रहा। यार जल्दी कर लेनो मकाले काम, तेरी मेहरबानी। अब अल्लाह ताला ने जो काम किया, ढील दे दी। आपको भी मुझे भी मिली हुई है। और ढील वो चीज़ है जिस पे बंदा समझता है यार मैनू मोहलत मिल गई है, मेरे को टाइम है, मैं गलत हूँ तेरा फड़ ना लेंदा। जालिम जुल्म करके, मुजरिम जुर्म करके जब उसे इजी फील करने लग जाए ना, हाथ तभी कुदरत डालती है, तभी फितरत डालती है। वक्त गुजरता रहा, बनी इसराइल को बुलाया, रात को निकाला, पानियों के अंदर पुल बना के उस तरफ फिरौन को पता लगा, फौजें लेकर के आया। जब पहुंचा, रब ने पानियों के घेरे में लाके भंवर में डाल के जब पहला गोता दिया, उस वक्त उसने हाथ निकाल के जो जुमला बोला था वो मोहलत खत्म हो गई थी और कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। मूसा और हारून जिस रब की बात करते थे, हाँ हाँ रब्बुल आलमीन वही है, मैं आज मान गया हूं। मुझे पता चल गया कि वो गरीबों को निकाल सकता है, बगैर पुल के उन्हें पार करा सकता है। उसी पुल पे मुझे लाके खड़ा करके मेरी फौज को मौज की नजर करके गोते दे के जो सांसें छीन सकता है रब्बुल आलमीन वही है। लेकिन जवाब आया जनाब मोहलत खत्म, अल-आना तू लेट हो गया है। किते तुसी तो मैं लेट ते नहीं हो गया, ये सिर्फ आज चेक करना है। जो कौमें लेट हो जाती हैं, मेरा रब मोहलत आने पे जब छीन लेता है, फिर उन पे जब तूफान आते हैं तो वो फरिश्तों को एम्बुलेंसेस दे के नहीं भेजता। फिर वो मरहम पट्टी के लिए आसमान से डॉक्टर नहीं उतारता। हमारे तो है ना, पहले मार लिया, बाद में ग़िज़ाई खुराक डब्बे, ये मेडिसिन टीमें भेजने लग गए। ये हमारे दौरे में यार अल्लाह बड़ा देते हैं, अता करते हैं, मौका देते हैं, वक़्त देते हैं, जिंदगी देते हैं, अय्याम देते हैं, लैलो नहार देते हैं, फिर मोहलत देते हैं, वक़्त पे वक़्त देते हैं, वार्निंग्स देते हैं। लेकिन बंदा जब ना समझे, फिर रब जमीन से उठा के जब उल्टा पटकते हैं, तो फिर कौमे लूत को मरहम लगाने वाला, फंबा रखने वाला कोई नहीं से। जब कौमें बागी हो जाएं तो अल्लाह फिर टाइम देते हैं। कौमें नूह को टाइम मिला, घर की बीवी को टाइम मिला, बेटों को टाइम मिला। जब ये बना रहे थे ना कश्ती, तो अम्मा कहती थी, बच्चों से मजाक करती थी, अब्बा तुहाडा केड़ा तरखान है, मैं एवें किल थोड़े फाड़ के तो फट्टियां ठोकी जाता, एक दो थपेड़े पे तो इन्होंने इधर दियां उधर पट्टियां खिलर जानियां ने। पुत्रो एवें नबी बनया फिरदा, इहदी गल मनण दी लोड़ कोई नहीं। मैं तुहानूं दसांगी माँ की ममता है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसने ये करके बच्चों को कहा कि पहाड़ों पे चढ़ जाना, पहाड़ों पे भी कभी पानी चढ़ा। ये जो डरा रहा है ना, इसकी कोई इतनी धमकियों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। अल्लाह जो डरा रहा है, कुरान पढ़ के मुसलमानों ने तवज्जो ही नहीं दी। वही घुट्टी में सबक ढल गया, पीरों फकीरों ने कह दिया हम है ना छुड़वा लेंगे। कहानियां बना रखी थी, जब बम चलते थे तो जनाब पीर अली अजमेरी यूं जुब्बों में डाल लेते थे। इन कहानियों पे जब कौम लगी और पता चला कि जब दाता दरबार के अंदर धमाका हुआ था, तब तो उन्होंने नहीं रोका था। लेकिन कौन समझाए, अभी भी अकल पे पर्दे हैं। अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, ये तेरी कहानियां अपने पास रख। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे तारीख लिखती है कि बंदर चढ़ गया तो बच गया, सका बेटा नहीं चढ़ा तो रब ने फारिग कर दिया। नबी नूह रोते रहे, आंसू बहते रहे, दुख बोलते रहे। अल्लाह ने कहा चुप हो जाओ। दोबारा नाम भी लिया, रिसालत लेकर के इतनी सख्त लफ्ज अल्लाह ने शायद कहीं इस्तेमाल किए हों। रिसालत भी ले लूंगा, नबूवत भी ले लूंगा, ताज भी वापस ले लूंगा, इज्जत भी ले लूंगा, और जाहिलों की लिस्ट में नाम डाल दूंगा। ये तेरा नहीं तेरा होता, ये मेरा नहीं मेरा होता तो मानता ना।
یہی کام نمرود نے کیا، خبر کی تردید بھی کی، تضحیق بھی کی، مباحثہ بھی کیا، مناظرہ بھی کیا۔ آج کے لوگ، آج کے مسلک، آج کی قومیں، آج کے افراد کلمہ پڑھنے والے خبر کی تصدیق نہیں کریں گے، تکذیب بھی، تردید بھی، تضحیق بھی، مباحثہ بھی، مناظرہ بھی۔ آئے میں نہیں آگا مناظرہ کر لو۔ جس نے زبان دی ہے اس نے تجھے یہ سمجھ نہیں دی، جس نے دماغ دیا عقل نہیں دی کہ رب نل مناظرے نہیں کری دے، نہیں تے رب جتیاں مروا مروا کے سر امرود ورگا کر دیندا نمروداں دا۔ امرود شروع سے تو ایسا نہیں تھا۔ حامان کی انجینئرنگ رب اسی کی بلڈنگ کے نیچے دبا کے مار دیتا ہے۔ قارون کے خزانوں کو رب کے خزانوں سمیت زندہ دنسا دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فرعون کو غوطے دلوا دیتا ہے۔ ایک دوسرے فرعون سے ملاقات کرواتا ہوں جو خبر کی تکذیب کرتا تھا۔ آپ اور میں تو خیر فرعون نہیں ہیں، لیکن اگر صاحب لائیے تے قارون نو پتہ لگ جائے نا کہ ساڈی جیب چ ATM کارڈ ہے تے جنیاں انہیں چابیاں لدیاں سی وہ تو ود خزانے جڑے نے وہ ساڈی ایک پاکٹ چ نے تو پریشان ہو جائے۔ حامان کو پتہ لگے کہ آج انجینئرنگ کس نہج پہ پہنچ گئی ہے، پریشان ہو جائے۔ فرعون کو پتہ لگ جائے کہ آج پاکستان کی فوج کتنی ہے تو پریشان ہو جائے۔ نمرود کو پتہ لگ جائے کہ آج ابراہیم علیہ السلام جنہیں میں مارنا چاہتا تھا، DNA ختم کرنا چاہتا تھا، ان پہ درود پڑھنے والی ان کی اولاد کتنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ پتہ چل جائے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ پتہ چل جائے نا، اور ابراہیم کا نام لینے والے تے ایک دفعہ زندہ ہو کے نمرود غش کھا کے دوسری دفعہ ادھا الٹا ہو جائے۔ لیکن کون جانے کہ رب کی مہلتوں سے فائدہ اٹھا کیوں نہیں پا رہے ہم۔ دوسری مثال لیجئے، پتہ چل گیا جو فرعون دا انجام کی ہویا، صرف خبر کی تردید کی تھی، تضحیق کی تھی، تکذیب کی تھی۔ دوسری طرف آئیے، اب میں مثال دینے لگا ہوں خبر کی تردید کرنے والے کی بھی اور تصدیق کرنے والی۔ 15واں پارہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی پہلی آیت۔ یہ آیت اتری عمر بن ہشام تک پہنچی۔ نہ سنیا جی عمر بن ہشام؟ کون سی؟ یہ عمر بن ہشام تھا اور کون تھا؟ اس کی کنیت تھی ابو الحکم، جو فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا تھا۔ چودھری سردار ابو الحکم کے پاس آؤ فیصلہ رکھو، آٹے میں سے بال نکال کے دے دیتا تھا، فیصلہ کر دیتا تھا۔ اتنا ذہین، اتنا فتین، اتنے علوم، اتنی مہارتیں رکھتا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب وائرلیس کا دور نہیں تھا، اس کا جغرافیہ اور علم الاسفار، علم الابحار، علم النجوم اس قدر لإیلاف قریش ایلافہم ریلۃ الشتاء والصیف، یہ ٹریڈ کو، بزنس کو، کاروبار کو اتنا سمجھتا تھا کہ کاروان ہزاروں اونٹوں کی شکل میں چل رہا ہے۔ کتنی دور ہے مکہ سے بدر؟ ابھی بدر نہیں پہنچا تھا، صرف خبر ملی ہے کہ راستے میں مسلمان روکنا چاہتے ہیں۔ اس نے ابو سفیان کو جو وارننگ دی، اور وائرلیس اس وقت کیا تھی ذرا پتہ تو کریں، کوئی میسیج تھوڑے تھے جو کرتے تھے کہ روٹ بدل لیں۔ ابو سفیان نے شام سے چلے ہوئے کاروان کا روٹ بدل کے، جو بدر کا رستہ تھا اس کے ہٹا کر کے نیچے سمندر کی طرف جو ہے اتنی گہرائی میں اونٹ کھڑا ہو تو کم از کم 8-9 فٹ اوپر لے جاتا ہے، سامان لدا ہوا ہو تو 10 فٹ کے لگ بھگ جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے، یہ اتنی گہرائی میں ساحل سمندر پہ روٹ بدل کے چلا کر کے لے گیا کہ 1000 کا کاروان بدر کے مجاہدین کو نظر نہیں آیا۔ وائرلیس کا بھی دور نہیں، کوئی علم تھا تو رب ابو الحکم کہتے تھے۔ آیت اتری تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کا تذکرہ ہے کہ مسجد الحرام سے راتوں رات اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس پہنچایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تذکرے تو کہنے لگا کہ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، ابن ابی قحافہ کو آئے، کہا یار ایک بات بتا، تاجر آدمی ہے، تیرے کاروان چلتے ہیں، اونٹ جاتے ہیں، بیت المقدس کتنی دیر میں پہنچتا ہے یہاں سے؟ تو کہنے لگے کہ 1.5 مہینہ۔ کہا زیادہ تیز چلائیں؟ تو کہا 1.25 مہینہ۔ کہا ذرا نپ کے کٹ کے ہک کے رکھیے تو پھر خود ہی پڑھ کے؟ تو کہا 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ کہا واقعی صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس ہو آیا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے
یار سوال کی کرن ڈیا سیدھی گل دس پہلیا نہ پا. کہنے لگے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی راتوں رات بولے میں ہو آیا ہوں تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے پہلے بندہ بتا کہنے والا کون ہے؟ تو ہانوں تے مینوں اینی توفیق نہیں ہوندی کہ اسی کہیے کہ گل کنے کہی ہے. پتہ چل بھی جاوے نا حضور نے کیا ہے سند ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے اسی چک کے اگلے بندے دے منہ تے ماری دیے چل چک شاباش فارغ ہو ساڈے مسلک چ نہیں ساڈے مولوی نے نہیں یہ گل دسی. وہ کہندا ہے ٹھیک نہیں. رب جھٹلا دیں گے رسول جھٹلا دیں گے پیمبر جھٹلا دیں گے علی ولی جھٹلا دیں گے تابعین تبع تابعین کو جھٹلا دیں گے اصحاب کو اہل بیت کو رد کر دیں گے مگر اپنے جہاں ڈٹے ہوئے ہیں وہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے. یہی وجہ ہے آج تباہی ہے بربادی ہے. سنیے ابو جہل نے جب پھر کہا ابھی ابو جہل نہیں بنا ابھی ابو الحکم ہے کہنے لگے جس کے پیچھے بھاگتا ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس نے کہا ہے. جناب ابو بکر نے دوجی گل ہی نہیں کیتی کہنے لگے اوے ابو جہلیا یہ تو بڑی چھوٹی جی گل کرن ڈیا اسی تو انہاں دیاں اس تو وڈیاں وڈیاں بھی گلاں منیاں نے جے انہاں نے کہا تو پھر 100% سچ کہا ہے. ایک آیت اسے ابو جہل بنا گئی اور انہیں ابو بکر صدیق بنا گئی. تو تسی میں کافروں سے بھی وہ کام نہیں ہوا جو مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے مناظروں میں مباحثوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تحریروں میں تقریروں میں بیانات میں خطابات میں جمعوں میں دروس میں محاضرات میں اجتماعات میں لوگوں کانفرنسز میں وہ بول بولے گئے کہ جو ابو جہل بھی شاید شرمندہ ہو جائے مگر پیمبر کی تکذیب بھی ہے تردید بھی ہے تضحیک بھی ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے. ادھر رب نے فرعون کو غوطے دے کے مارا اور ادھر ابو جہل کو کہا وہ اٹھا کر کے بدر کی فضا میں جا کر کے مروایا جب اس کے سینے پہ عبداللہ ابن مسعود جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور سے صحابی کو چڑھایا اور معاذ اور معوذ جب جھپٹے اور اس کی گردن اتاری تو پتہ چلا کہ یہ ہے پیغمبر کی اور رب کی بات کی تضحیک یا تردید یا تکذیب کرنے کا نتیجہ. اور دوسری طرف صدیق اکبر نے تصدیق کی تو میرے محبوب کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. اب آؤں ذرا تھوڑی سی اپنے رویے پہ بھی ڈسکشن ہو جائے. کیا کرتے ہیں؟ آئینہ سامنے رکھ لیں آپ اپنا چہرہ دیکھیں میں اپنا دیکھوں. صبح سے لے کے شام تلک شام سے لے کے صبح تلک کتنی باتوں کی تردید ہوتی ہے ذرا اسی پہ دیکھ لیں. میں ددیال دیوبندی رکھتا ہوں ننیال بریلوی ہیں دوست احباب شیعہ ہیں تو اہل حدیث کے ساتھ مباحثے مناظرے بھائی سیف اللہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں ہوتے تھے. ہم نے 6 سال یہ جنگ لڑی اور انہیں جھٹلانے کی رد کرنے کی ریجیکٹ کرنے کی جو کوشش ہوتی تھی کی بہت جگہ جیت کے دکھایا لیکن سچ بات یہ ہے کہ اندر ضمیر کہتا تھا کہ دلیل کی دنیا سے آری لوگ ہزاروں لوگ بھی ساتھ کھڑے ہو کے داد دینے والے ہوں اگر میرے پاس دلیل ٹھیک نہیں ہے میں کمزور ہوں میرے ساتھ دلیل اکیلی کھڑی ہے ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے. اکیلا ابراہیم کو بھی اللہ نے امت بولا ہے مگر ہم مجبور تھے کرتے تھے. میں ننیال گیا تو مجھے کہنے لگے یار تیرے داد کے جڑے نے نا اونٹاں کو لتاں چوڑیاں کر کے کھلوندے. یہ جملہ آج بھی سنا جاتا ہے قصور کی سرزمین میں کہ وہابیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی میں اٹھا نے لتاں چوڑیاں کیتی ہوندیاں میں لتاں چوڑیاں کر کے کھڑے ہوندے نے. دراصل یہ مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے تضحیک اس کی ہے تردید اس کی ہے تکذیب اس کی ہے کسی اور چیز کی نہیں. میں نے یہی جملہ لیا ننیال سے سنا ددیال گیا اور انہیں کہا کہ تواڈے بارے چ میرے نانکے کہندے نے کہ تسی نہ اونٹاں کو لتاں چوڑیاں کر کے ٹنگا چوڑیاں کر کے کھلوندے. اگو داد کیا نے کیا کیا نانکیاں نو انہوں نے بھی ٹیڈی بکریاں کو لتاں کٹیاں ہوندیاں. بس یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری جیت ہے یہ ہماری ہار ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کبھی خود کو نہیں بدلنا. مومن تو وہ ہوتا ہے جو خبر کے مطابق خود کو بدلے. آؤ مثال دیتا ہوں خبر ملی ہے میرے محبوب کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں امام امامت کروا رہا ہے چہرہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے آگے امام ہے پیچھے جو ہے اس کے مقتدی کھڑے ہیں. خبر آتی ہے کہ قبلہ بدل گیا ہے. خبر کیا آئی ہے؟ قبلہ بدل گیا ہے. مدینے میں اس وقت قبلہ جنوب کی طرف ہے. ہم تو مغرب کی طرف پڑھتے ہیں نا ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے. اس طرف ہے جنوب. وہ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. صرف ایک خبر ملی قبلہ بدل گیا ہے. ہئی بنی سلمہ میں آپ گئے ہیں
آسمان سے قبلہ تبدیل ہو گیا، دوسرے پارے کی آیات پڑھی گئی، سنائی گئی، خبر دی گئی۔ نماز کے اندر امام گھوم کے منہ اس طرف تھا، اس طرف کر لیا، اور مقتدی جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے اور انہوں نے گھوم کر کے منہ دوسری طرف کر لیے۔ سوچئے، یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتی ہے خبر، یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتی ہے تصدیق، یہ ہوتا ہے ماننا۔ اسے کہتے ہیں سمینا، اسے کہتے ہیں اطانا، اسے کہتے ہیں آمنا، اسے کہتے ہیں صدقنا۔ یہ وطیرہ ہے میرے نبی کے یاروں کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بکریوں چڑھانے والوں کو رستموں کے اوپر بھاری کر دیا، غیرت بھی دی، عزت بھی دی، جرت بھی دی، فاتح بنایا۔ بکریاں چراؤن والے بڑی بڑی شاہی طاقتاں نو، سپریم پاوراں نو مار کے پرے سٹ کے شکست دے کے تے جیت کے آئے۔ اور آج ماشاءاللہ بڑا کچھ رکھنے والے کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب اور وحی کی خبر کی تضحیق جاری ہے، تکذیب جاری ہے۔ مثال لیجئے، دوسری مثال، یہ تو عبادت کی مثال تھی۔ ٹخنے اوپر ہوں، ننگے ہوں، شلوار اوپر ہو، چادر اوپر ہو، تہبند اوپر ہو۔ اس بندے کو ذرا بازار سے گزاریے، شام کوٹ سے گزاریے، اگلے علاقے سے گزاریے، ادھر الہ آباد میں گزرنے والے لوگ دیکھ کے مرد عورتیں بچے مذاق ضرور کریں گے، یا اپنے یار دوست کولیگز کسی پڑھے لکھے ادارے میں چلے جاؤ، ہماری شلواریں اوپر ہوں تو لوگ اکثر کہتے ہیں جی پل کے پتر دی پائے جے، راتی پانی دا وارا سی، خیر ہے بڑی ٹنگی جے، کچھا پائے جے، کی مسئلہ ہے؟ دراصل یہ ظالم لوگ ہم سے مذاق نہیں کر رہے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول پہ اترنے والی وحی اور آپ کے فیصلوں کی اور آپ کی خبر کی تضحیق اور تردید۔ اور مذاق تو کوئی مجھ سے بھی کرے تو گوارا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے اکثر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ مذاق ہی مذاق میں ہسے کھیڑ چو گلاں کر جائیدیاں نے جڑیاں بعد گلے دا کنڈا بن جاندیاں۔ اس لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، سنیے گا حل، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، خبر دینی ہے تو خیر کی، بات کرنی ہے تو خیر کی، جو کہنا ہے حقیقت، مذاق بھی نہیں، ٹھٹھا بھی نہیں، مخول بھی نہیں، استہزاء بھی نہیں۔ اگر اچھا نہیں بول سکتا اول یسمت، یا پھر چپ رہے۔ مردہ بولے کفن ہی پاڑے۔ ہم نے کتاب و سنت کے بارے میں پہلے تو بولنا نہیں، بولنا ہے تو مذاق اور استہزاء اور ٹھٹھا کرنا ہے۔ جواب سنیے، اللہ کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد ہو گیا، سزا مل گئی، دنیا تباہ ہو گئی، آخرت تو برباد کروں گا ہی کروں گا میں۔ اس انسان کی دنیا کے اندر پور پور کو تباہ کر کے، رشتوں کے ناطے توڑ کے، ان کے تعلقات کی رسیاں کاٹ کے، ان کو اتنا تنہا کر کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کہنا وَيْلٌ لِكُلِّ ہَمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہی بربادی ہے۔ تم غزہ کو دیکھ کے رو گے، تم اپنے گھروں کو دیکھ کے رو گے، تم اپنے وہ زلزلوں کی دنیا 2005 کی کیفیت ابھی ہم نہیں بھولے۔ ابھی کل دنیا دیکھ کے اپنی گاڑیوں کو رو رہی تھی کہ رب ناراض ہے، آسمان پتھر برس رہا ہے، لیکن ہمیں غیرت نہیں ہوئی، ہم نے اس کو روٹین میٹر لیا، ہم نے انجوائے کیا، ہم نے ہاتھوں پہ اولے اٹھائے اور اٹھا کر کے جو ہے وہ برف ایک دوسرے کو ماری۔ ہم نے کہا قدرت ہے، وقت ہے، موسم ہے، ہوتا رہتا ہے۔ یہی چیزیں پہلی قوموں پہ برستی تھی تو لرز جاتی تھی، مگر ہم تبدیل نہیں ہوئے۔ تبدیل کیوں نہیں ہوئے؟ کل ایڈا بڑا حادثہ ویکھ کے قوم نے آج بھی وٹے نہیں بدلے، آج بھی جو تولا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خبر یہ ہے ویل للمطففین، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ناپ تول میں کمی رکھی۔ کیا ہے ناپ تول میں کمی؟ لینے کے بعد اور دینے کے اور۔ پورے شام کوٹ دے بازاراں چ کسی جگہ تے بھی چلے جاؤ، سر جی پیٹرول پمپاں تے لکھیا ہوندا ہے معیار اور مقدار کے ضامن، لیکن سچی بات یہ ہے مقدار پوری ہو تو معیار پورا نہیں ہوتا، معیار پورا ہو تو مقدار پوری نہیں ہوتی۔ دودھ ویچن والے ایک عام چھوٹے جے گوالے، اس کے پاس لیٹر کا پیمانہ پورا نہیں ہوتا، لیٹر کی جگہ گڈوی کو چب مارے۔ ایک عام کپڑا بیچنے والے دکاندار کے پاس میٹر پورا نہیں، میٹر کی جگہ گز بھی تھوڑا ٹیڑھا، اوپر سے باتوں میں ہاتھ کی صفائی،
گرا تھوڑی بہت کڈ کے تو بندہ سمجھدا کہ میں جڑا نا جی جیت گیا. اللہ کہتے ہیں ویل للمطففین. کسان سے گندم لینی ہے تو معیار اور ہے، اسے بدلے میں کھاد دینی ہے تو باٹ اور ہے، خرید کے ریٹ اور، دینے کے ریٹ اور، آڑتی کے ریٹ اور، بیچ میں مڈل مین کے ریٹ اور. یہی چیز جب بڑوں کے پاس گئی تو ریٹ اور. ایسی قوموں کو رب برباد نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جس نے میزان خراب کر دیا، جس نے باٹ خراب کر دیا. گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک نہ ہو تو ٹھکنے کا خدشہ ہوتا ہے. انسانوں کی الائنمنٹ خراب ہو جائے تو پھر کون سمجھائے؟ الشمس والقمر بحسبان. تیرے رب کا تو سب کچھ حساب و کتاب سے سسٹم چل رہا ہے. کون بگاڑ رہا ہے؟ صرف انسان. کون ذمہ دار ہے؟ اچھا باٹ کیسے ہے؟ سارے میری عزت کرن، میں پاویں گالاں کڈاں. یہ بھی ویل للمطففین. عزت دو، عزت لو. بزرگ ہو، عزت چاہتے ہو، چھوٹوں سے پیار کرو. فرمایا تھا حضور نے وہ میرا نہیں ہے. کون میرا نہیں ہے؟ جیڑا وڈیاں دی عزت نہ کرے تے چھوٹیاں نال پیار نہ کرے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. بابیاں دے دل چ اوداں ہی ترس نکل گئے. وہ بزرگی نہیں رہی. کھونڈے والے، مار تاڑ والے، چونڈیاں وڈن والے، گالاں کڈن والے، یہ بزرگ رہ گئے ہیں. کہاں ہیں وہ بزرگ جن کے ارد گرد 10 20 50 بچے پکڑے ہوئے پیار کرتے ہوئے دادا ابا جی، چاچا جی، تایا جی، یہ ابو جی لے کے مسجد میں ہوں. ہوں تو کوئی مسجد تے بیچارہ بچہ آ جائے تو انہوں ایداں ڈراؤ گے کہ جی جن بابا کہندا ماں کول گھر بھجا جاندا ہے. عزت کہاں سے ملے؟ بزرگی میں عزت لینی ہے تو بچوں کو عزت دیجیے. حضور اگر یتیموں کے لیے زمین پہ بیٹھے تھے تو حضور چھوٹے نہیں ہو گئے. چھوٹوں کے لیے نیچے ہوئے تو قد اونچا ہو گیا، عزت بڑھ گئی. مگر ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے بچے بڑوں کا پیار تو مانگتے ہیں مگر انہیں عزت نہیں دیتے تو پیار کہاں سے ملے؟ ٹرے جاندے بڈھے نو چھیڑنا، گلاں کرنی، او فلانے. نہیں، یہ لینے دینے کے باٹ الگ ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں سارے میرے بارے چ کہن، علامہ صاحب نے، عزت مآب نے، عظیم مذہبی سکالر نے، کمال دے جناب پروفیسر نے. ہاں ڈاکٹر، یہ تجھے کہیں اور تو قوم کو کیا کہے؟ تنظیموں میں، جتھوں میں، گروہوں میں بٹ کر کے گالیاں بھی دے، فضول بھی بولے، لغویات بھی بولے، حفوات بھی بولے، جو نہیں ہے وہ بھی بولے، اور پورے کا پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا. آپ بولیں تو جناب گندگی منہ سے نکلے اور دوسروں کے منہ سے آپ کے لیے خوشبو اور گلقند نکلے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ویل للمطففین. شوہر بڈی نو اوئے اوئے کرے تو اوئے اگو جی چودھری صاحب کرے گی. یہ تو جتیاں نے ایسا ہاتھ دے تے اس ہاتھ لے، ادھروں مار تے ادھروں کھا. جیسی کرنی ویسے بھرنی. کیوں آج طلاق کی نوبت اس قدر بڑھ گئی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر. ہر بندہ کہہ رہا جی غصہ نہیں کرنا، تے آپ غصے تو رکن ہی نہیں دیا. مثال لیں گے آپ ایک چھوٹی سی، توجہ کرے ہو ذرا. وڈے بھرا رہے نا چھوٹے نو ماریا، وڈے بھائی نے چھوٹے نو 2 تھپڑ مارے. پیو نے پھر وڈے پتر نو دیڑ 5-7 سٹیاں تے آکھیا پوت چھوٹیاں نو نہیں ماری دا. نہیں پہنچے تسی؟ لگدا نہیں. وڈے بھائی نے چھوٹے نو ماریا، پھر پیو نے انہوں مار کے 5-7 تو 4 ود مار کے دسیا بھی چھوٹیاں نو نہیں ماری دا. اگے سنو جی، یہ گل نہیں سمجھ آئی تو اور طریقے نال سمجھو. دادا تے پوترا دوویں رل کے وضو کرن ڈے نا. دادا ویل چیئر تے وے انہوں وضو کرایا پوتریاں نے، پھر آپ کرن ڈے نا. تے جیڑا پیو ہے انہاں بچیاں دا، وہ ماشاءاللہ اپنی آئس دے نشے دے چکر چ، دوجا کوئی دھونی دکھاؤن دے چکر چ، تے پوترے تے دادرے نے رل کے گل کیتی. دادا کہندا اوئے اوئے شرم کر، اوئے آ ویکھ ادھر ویکھ. اور نماز دی تیاری کرن ڈے نے، تو اپنی اور تیاری. کہندا ابا جی ویکھیا جے پھر میری تے تہاڈی تربیت چ فرق. میرا پتر نماز پڑھن چلیا، تہاڈا پتر دھونی دکھاؤن ڈیا. یعنی جب باپ کو عزت یہ ملنی ہے، احترام یہ ملنا ہے، پھر آگے نتیجے کیا نکلنے ہیں؟ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور معیار بدل کے رکھے ہوئے ہیں. سکے پیو نو کہن ڈیا ہوندا ہے ابا صاحب نہ رہ، نہیں تو میں ٹکراں پوانیاں ہی.
اس لیے جوان کیا تھا، یہ معیار ہے۔ کہاں ہے وہ خبر وبالوالدین احسانہ جو رب نے کہی تھی؟ لہٰذا سوچ لیں، آسمان کی خبروں کو ہم نے جھٹلایا ہے اور آج زمانے نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ کی کرو گے اج تو بعد اکھاں بند کر کے جیڑے بھی مسلک دے ہو، قرآن ایدہ نہ کھبے ہاتھ رکھ کے اتنے سجا رکھ کے اللہ نو کہنا اللہ یہ جنیاں بھی خبراں نے ساریاں سچیاں نے، کہہ لو گے شاید رب عذاب ٹال دے۔ شاید قرآن مجید لے کے نا ترجمے نال تھوڑا تھوڑا پڑھو، ویت نالے ہاتھ رکھ کے جیڑی آیت پڑھو انگلی تے کہو اللہ اے خبر سچی ہے، اے خبر سچی ہے، اللہ 100% سچی ہے، اللہ میں ایمان نال کہنا سچی ہے، اللہ میں دلوں کہنا سچی ہے، اللہ میں تصدیق کر کے کہنا سچی ہے، اللہ تکذیب نہیں، تردید بھی نہیں، تضحیق بھی نہیں، پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ تیرا سارا قرآن سچا، کہہ لو گے انشاءاللہ میرا رب عذاب موڑے گا، اور پہلا عذاب مسلک کوئی نہیں رہے گا، مسلکاں دا کوئی چھوٹا عذاب نہیں ہے گا۔ اچھا دسو قرآن سارا ہی سچا ہے تو پھر لڑائی کا دی کوئی ہے جنگ؟ میں آواں گا تو لڑاواں گا نا۔ تسی کہو کہ رب دے بندے نے، میں کہاں نہیں حضور اللہ دے نور نے، تو لڑائی تے تو پینی ہے نا۔ قرآن نے خبر دیتی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، حضور انہاں نو خبر دو کہ تسی بشر ہو اور تسی کہو کہ میں بشر ہاں مثلکم تہاڈی طرح۔ یہ وچ مولوی پریشان، عوام پریشان، لو جی حضور نو اپنے ورگا کہتا، نہیں میرے ویرے اپنے ورگا میں نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ مثلکم حضور کو پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت، حضور کے ابو بھی ہیں، پیدا ہونے کے لیے ماں کی ضرورت، حضور کی امی بھی ہیں، بشر کو ددیال کی ضرورت، حضور کے ددیال بھی ہیں، بشر کو ننیال کی ضرورت، آپ کے ننیال بھی ہیں مثلکم، بشر کی بیویوں کی ضرورت، میرے پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں مثلکم، بشر کو جو ہے سسرال کی ضرورت، میرے پیغمبر کے سسرال بھی ہیں مثلکم، بشر کو اولاد کی ضرورت، میرے پیغمبر کے بیٹے بھی ہیں مثلکم، پیغمبر کو بیٹیوں کی ضرورت، میرے نبی کی بیٹیاں بھی ہیں مثلکم، پیغمبر کو بھوک لگے بشر کو بھوک لگے مثلکم، بشر کو پیاس لگے حضور کو پیاس لگے مثلکم، بشر کو نیند آئے حضور کو نیند آئے مثلکم، بشر سو جائے حضور سو جائے مثلکم، بشر کی نماز لیٹ ہو جائے حضور سوئے رہے، فجر کی نماز لیٹ ہو گئی مثلکم، بشر کو واش روم جانا پڑے حضور کو جانا پڑے مثلکم، بشر کو استنجا کرنا پڑے حضور کو کرنا پڑے مثلکم، بشر کو وضو کرنا پڑے حضور کو وضو کرنا پڑے مثلکم، بشر کو حکم ہے نماز پڑھ حضور نماز پڑھے مثلکم، بشر کو حکم ہے روزہ رکھیے حضور روزہ رکھے مثلکم، بشر کو جو ہے وہ حج کرنا پڑے حضور حج پہ جائیں مثلکم، بشر جو ہے اس کو موت آئے پیغمبر کو موت آئے مثلکم، لیکن عہدے میں فرق یہ ہے یوحا الی میرے الوئی ہوندی ہے تواڈے الوئی نہیں، میں نبی ہاں تسی نبی نہیں، میں رسول ہاں تسی رسول نہیں۔ تے میری وحی نے دسیا کہ اللہ کلا ہے، میں او دے وچوں نور نہیں۔ اے خبر سی اینی گل سی من لیندے، کوئی 50 گھٹ لب دے لیکن مینوں کچھ لوکی دیندے ہی نہ کہ چل یار میں اپنے ٹھڈ دی خاطر قرآن دی تردید کردا رہا، اپنی چدراہٹ کی خاطر عبداللہ بن ابی نے منافقت کی، اپنی چدراہٹ کی خاطر جو ہے وہ ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن رب نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ نمرود چھوڑے، نہ فرعون، نہ حمان، نہ شداد چھوڑے، اللہ نے نہ عتبہ نہ شیبہ نہ ولید چھوڑا، نہ ابو جہل چھوڑا۔ تہاڈا کی خیال ہے کہ اسی یہ ساریاں تردیداں تضحیقاں تکذیباں کر کے بچ جاواں گے؟ سیکنڈ لاسٹ چیز قرآن مجید میں امر ہے، جو امر کی تعمیل کر لے رب عزت دے دیتا ہے، جو انکار کرے رب برباد کر دیتا ہے۔ توجہ ہوئے گی تھوڑی جی؟ امر آرڈر ہے، امر آرڈر ہے، آرڈر ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ جی ٹیشو کا ڈبہ آ جائے گا پیا لگے ہوں جی آرڈر، تعمیل شروع ہو گئی یا انکار کر کے بیٹھے رہتے نہیں بھائی جو مرضی اسی ٹیشو نہیں دینا۔ مینوں پیاس لگی ہے میں کہاں بھاجی پانی دے دو، پانی میں بھر بھی سکنا، میرے ہمت بھی ہے سامنے بھی پیا ہے، لیکن چنگا لگتا ہے کہ بندہ پیو پتر نو کہے پتر پانی دیں، تو پتر کہے ابا ہاتھ ٹوٹے ہی بھر نہیں سکتا، یا کہے بھی اینی ٹھنڈ ہے تینوں کا دی لوڑ ہے پانی پین دی،
اللہ کہندے نے مینوں تانوں حکم دے کے بندگی دے وچ میری کوئی لوڑ تھوڑ نہیں، نہ مینوں لوڑاں نے نہ مینوں ضرورتاں نے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تیرے فائدے کے لیے، تیری بہتری کے لیے، تیری محبتوں کے لیے، تیری قربتوں کے لیے وسجد واقترب۔ بندہ جدوں منن والا بن جائے نا تے پیار ہوندا ہے، تے جدوں پیار ہوئے تو بندہ راضی ہوندا ہے، تو جدوں راضی ہوئے تو پھر سب کچھ لب جاندہ ہے۔ اللہ کہندے نے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، محبوب انہاں نوں دسو کہ میری سب تو بڑی نعمت میری رضا مندی ہے۔ میں راضی ہو گیا تو جنت بھی لبے گی، دیدار بھی لبے گا، قربت بھی لبے گی، فرنٹ دے پلاٹ بھی لبن گے، محلات بھی لبن گے، حور و قصور بھی، سب کچھ لبے گا۔ تو جب میں ناراض تو پھر جہنم دے گڑے۔ اللہ کے آرڈر کا انکار نہیں کرنا۔ اللہ نے آرڈر دیا، جن سے بولا گیا تھا کہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، جب انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لی، اللہ نے آرڈر لگایا، آرڈر میں فرشتے جھک گئے تو فرشتیاں دا سردار آکڑ گیا۔ ایک طرف تعمیل، ایک طرف انکار۔ انکار کی اس نے لاجک دی۔ لاجک کیا تھی؟ کہنے لگے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جونیئر ہے، میں سینئر ہوں۔ ایک کل جمعہ ہے تو میں زمین اسمان دے چپے چپے تے عبادت ریاضت رکوع سجود کیتے نے، تو میں یہ دے اگے سلوٹ ماراں تے انہوں چکا۔ رب کے سامنے علتیں نہیں، حکمتیں نہیں، دانائیاں نہیں، عقلیں نہیں، شعور نہیں۔ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، تعمیل کرنی ہے، تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے، آرڈر کو اوبے کرنا ہے، انکار نہیں، رد نہیں، ریجیکشن نہیں۔ تے قرآن چ 500 حکم نے، جے ہونے گنا تو میرے خیال اسی سارے نو رد کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، فرعون نہیں۔ آج میں بات کر رہا ہوں ابلیس کی۔ روئے زمین چپا چپا کل کائنات میں عبادت کرنے والا صرف ایک اللہ کے آرڈر کو نہیں مانا۔ رب نے دھتکارا بھی، پھٹکارا بھی نہیں دیکھا، ریاضت کتنی نہیں دیکھا، عبادت کتنی نہیں دیکھا، کہ زہد کتنا نہیں دیکھا، کہ ورع کتنا نہیں دیکھا، کہ تقوی کتنا نہیں دیکھا، کہ اس کی میری قربتیں کتنی ہیں نہیں دیکھا، سرداری کتنی بڑی ہے نہیں دیکھا، عہدہ کتنا بڑا ہے نہیں دیکھا، سٹیٹس کیا ہے۔ رب نے الٹا کر کے، پٹک کے، دھتکار کے، پھٹکار کے، لعنت بے شمار ڈال کے الہ یوم الدین، یوم یبعثون تلک، قیامت کے دن تلک، پھٹکار در پھٹکار، لعنت در لعنت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی رب نے منزلوں پہ پھینک کے اسفل السافلین میں ڈالا۔ ایک آرڈر کا انکار۔ آپ اور میں ایک دن چ فرض رکعتاں جے 17، شاید تو انہوں نویں گل لگی ہوئے، انگلیاں تے گنو۔ فجر دیاں 2، زور دیاں 4، عصر دیاں 4، مغرب دیاں 3، عشاء دیاں 4، کتنی ہوگی؟ 17۔ ہر رکعت میں 2 ہر رکعت میں 2 سجدے، کنے ہو گئے؟ جی آج آرڈر تے آج ہوئی ہو دی تمیل تے آ سامنے دسن ڈیا جی، اینی کہ گل سی۔ بہ رہندے تے اپنے علاقے دے چودھری سی، نواب سی، اسی کچھ کہہ نہیں سی سکتے، من لئی تے انہاں دی محبت۔ اللہ کہندا تو آکڑ میری زمیناں چ رہ کے، میرے کھا کے، میرا پی کے، میرے سامنے آکڑیں گا، چل شاباش فارغ ہو۔ رب نے لعین بنا کے، شیطان بنا کے، دھتکار کر کے، پھٹکار کر کے راندہ ہے، درگاہ کر دیا۔ اور ہم ایک دن میں 34 فرض سجدوں کا انکار کر کے پھر انسان ہی رہے، مسلمان ہی رہے، پھر جزائی ملے، پھر بدلے ہی ملے، پھر نیکیاں ملے، پھر رب راضی رہے، پھر رحمان کرم کرے اور برکھا برسائے؟ نہیں، آرڈر کی تعمیل باس کے سامنے یسر کرنا پڑے گا، نو والا چکر نہیں۔ تے حی علی الصلاۃ تے کنے دکاندار ہوندے نے، ٹی ویاں تے میچ دیکھن والے کنے ایک نوجوان آندے نے اللہ دے آرڈر تے، بیویوں سے گپے ہانکنے والے کتنے لوگ آتے ہیں؟ کوئی ہے پتہ؟ ہر دن اللہ کے کتنے حکموں کی تردید بھی، تعمیل کی بجائے انکار بھی، اور پھر یہ امید بھی کہ جنت ملے گی۔ یہی اللہ نے کہا نہیں تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان دے نگ پورے کرو۔ تسی جو کہو میرے کول ٹینڈے 5 کلو نے تو لے کے باہروں منڈی آئے ہو، تو دکاندار تواڈے کولوں کسے دے تول لوے تے 5 کلو نہ نکلن تے پھر شرمندگی نہیں ہوندی؟ لیٹر پورا پیمانہ نہ نکلے شرمندگی نہیں ہوتی؟ اللہ کہہ رہا ہے مومن ہے 6 چیزیں ایمان کی پوری کر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، مانا یہ تھا
میرے پہ ایمان لائے ہو تو کسی اور کے در پہ جا کے مانگنا مت. بھاجی بڈھی نے جو ماشاءاللہ قبول ہے آکھیا ہوا ہے, بندے نے بھی آکھیا ہوا ہے میں تینوں منیا تو مینوں منیا. اللہ کہندے نے میں تینوں منیا تو مینوں منیا. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ میں یہی تو ہے آخر میں آمین. تو اج تو بعد میرا بندہ جی اللہ میں تیرا بندہ. ایاک نعبد کہہ لیا, ایاک نستعین. لوڑاں تھوڑاں دی لوڑ پوے تے میرے کول آویں کسے دے بوئے تے نہ جاویں. بندہ بڈھی ویاہ کے لیا تے کام تے جاوے ہفتے بعد تے انہوں کہے جیڑی کام دی لوڑ ہوئے مینوں کال کریں, میرے نہ رابطہ کریں, میں اوندا لئی آؤں یا میں کو بھیج دوں. تے اے کی کرے, اے سامنے دا بوہا کھڑکاوے, سامنے دا انہاں دا گیٹ بھی وڈا, گھر بھی اچا, کوٹھی بھی اچھی, تے منڈا بھی چٹا بگا سونا, تے اپنا میاں ماشاءاللہ تھوڑا جہا کسمیلا جہا. تے انہیں کیمرے لوائے سی. انہیں اتوں پوچھے ہاں تینوں میں نہیں سی کیا اوکھ سوکھ ہوئے باج مینوں ماری لوڑ ہوئے. اگو کہے نہیں تسی تو لوڑاں پوریاں کر دے جے پر مینوں آ گوانڈیاں دا منڈا چنگا لگا میں اینوں کم کہنا. رب کہے تیرے ماں دے ٹھڈ چ پالا میں, روحاں پاواں میں, وجود بناواں میں, عزا دوں میں, کوا دوں میں, آنکھ دوں میں, نظر دوں میں, ڈیلے عطا کروں میں, کانوں کی سماعتیں دوں میں, دل کی دھڑکنے دوں میں, زبان عطا کروں میں. تے ماں دے ٹھڈ چ ناڑو دے راہ خوراکاں پہنچاواں میں. جدو جم پویں تے ایتھے آن کے تینوں لوڑاں ہوراں دیاں تے واجاں مارے ہوراں نوں, تے پھر میرے کو برداشت نہیں ہوندا. پھر بڈھی تے کیوں پٹنا ہے انہوں تڑاک تڑاک تے طلاق کیوں کہنا ہے. گھر گوشت پکا ہوئے تے ہمسایاں کو کولی لے کے دال منگے تے جتیاں نہ مارن گے سورے. رشتہ دار نک وڈایا ہی ساڈا تیرے رب کے غنی کے ہوتے ہوئے اتستبدلون الذی هو ادنی بالخیر. ایویں ہی آیت اتستبدلون الذی هو ادنی ہے. یار حد ہو گئی ہے, حد. اتنے اعلیٰ رب کو چھوڑ کے آرڈر کدا منن ڈے ہے. میں جی پیران دا مرید ہاں. پیر نو قبض ہو جائے تو چھڑا کوئی نہیں ہو سکتا. میں بڑے پیر قبض چس دنیا چ مردے ویکھے, موشن لگ جان, پٹھیاں سیدھیاں لگ جان, ہیضہ ہو جاوے تے ڈک کوئی نہیں سکتا. ڈاکٹراں دیاں لگیاں ڈرپاں میں ویکھیاں تے اتر دیاں تے کھچ دیاں سوئیاں ویکھیاں تے 112 نو بھج دیاں ویکھیا. تے اللہ نو پیارے ہوندے. رب کا پکڑا نہیں کوئی چھڑا سکتا. اللہ کے آرڈر کو اوبے کرنا شروع کریں. رب کے ساتھ یہ جو در در پہ ہے نا, کبھی تیرے در, کبھی میرے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. اللہ کے یا ایھا الذین آمنوا آمنو کے آرڈر کی نافرمانی ہوئی ہے. یہ محبوب کے کارٹون بنے تھے تو دکھ ہوا تھا. پتا جے کنا دکھ ہوندا ہے. عمران خان دا کارٹون بنے نا پوری پارٹی نو تکلیف ہوندی ہے دلی طور تے کہ یار انہاں چنگا نہیں کیتا ساڈا لیڈر سی. نواز شریف دا بنے تے او دی پارٹی نو تکلیف ہوندی ہے. فضل الرحمان صاحب دا ہوئے تے انہاں دی پارٹی نو تکلیف ہوندی ہے. حضور کے بت بنائے گئے, ڈھانچے بنائے گئے, سانچے بنائے گئے, تکلیف ہوئی, نکلے تھے سڑکوں پہ. آپ کو پتہ ہے روئے زمین پہ جتنے اللہ کے بندوں کی قبریں بنا کے درباریں مزاریں بنائی گئی, یہ رب کے کارٹون اور توحید کے پرخچے اڑائے گئے. انہی پہ جا کے ماتھے ٹیکے ہیں, انہی پہ اولادیں مانگی ہیں. تیرے رب کو ناراض یہ کہ انتہا پہ پہنچایا. بندے جو مرضی کر لینا, میرے ساتھ شرک نہ کرنا, سب معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں ہوگا. ہم نے توبہ کی, رجوع کیا, نہیں کر سکے. آخری بات اور نہیں, تیجی چیز جے قرآن چ نہیں. اللہ جنہ چیزاں حضرات, دو سبب ہم نے پڑھے کہ رب دنیا میں ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ کی خبروں کی تضحیق, تردید اور تصدیق نہیں کر رہے,
اور دوسری چیز کہ اللہ کے آرڈرز کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اوبے نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے، تعمیل نہیں کر رہے، اس وجہ سے اللہ دنیا میں ہمیں سزائیں دے کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ۔ تیسری چیز، نہیں، اللہ جس چیز سے روکیں، اللہ کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنا، اللہ کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنا۔ تہاڈی سوچ ونڈی گئی ہے تو ونڈی سوچاں چ میں گلاں نہیں کرتا، نہیں کہن نال نہیں نا، مینوں چہرے دسن ڈے نا، نہیں نعرہ بھی نہیں مانگ، نہ نعرہ نہیں چاہیے بھائی، نعرہ نہیں چاہیے، مینوں انہاں دی توجہ چاہیے جڑے سجے کھبے ویکھن ڈے، بڈھیاں سامنے بیٹھیاں ہون تے بھی ایک منٹ مجھے کرنے دیں بات، سامنے بیٹھے ہون بڈھیاں تے پھر نظراں نیویاں رکھی دیاں، جے بندے بیٹھے ہون تے پھر اکھاں چک پا کے بہی دے، پاؤ ذرا اکھاں چک کریے گل۔ اللہ کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنا۔ جنت کے اندر رب نے کہہ دیا تھا آدم سارا کچھ کھلا کھاؤ، یہ بھی گل یاد رکھو، اللہ سدا مفتا نہیں لگا رہن دینا، جنت دے دیتی، کھان پین مفت، سارا کچھ مفت، تے نال ہی کیا سی انہوں نے سمجھ لیا بھی اتنے آپ پکے رہ گئے ہیں۔ شیطان آیا تے آن کے کہن لگا تسی اتنے پرماننٹ نہیں رہنا، اللہ جنت پکی نہیں دیندے، وقاسمہما قسمہ چکیاں تے نالے بھی کیا انی لکما من الناسہین، میں تواڈے لئی نصیحت کرن والا، میں اتنے پرانا رہنا، تانوں سجدہ نہیں کیتا، ایک وکھری گل ہے، مینوں اللہ نے جڑا نا دھتکار دیتا ہے، لیکن ایک بات پوچھوں جی پوچھئے، اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے؟ کہا ہاں، یہ طریقہ ہوندا بابیاں دا، نہ بھائی ٹو کے میں ہاتھ رکھ کے چکر آؤندے نے، ہاں آؤندے نے، پیراں پر بوو، کیڑیاں چل دیاں جی چل دیاں، نک دے وچ وال پٹو چھک آؤندی ہے جی آؤندی ہے، اکھا کے نیرا ہوندا جی آوندا ہے، تارے دسدے نے جی دسدے نے، موٹیاں موٹیاں علامتاں گنیاں ہوندیاں، کوئی دو چار نکل آندیاں، کہندے بابا بڑا پہنچیا ہے، انہوں نے کہا اللہ نے کسی شاید تو ڈکیا جی ڈکیا ہے، اللہ جنت کسی نو پکی نہیں دیندے، یہ پھل کھانا پینا ہے، سیکرٹ بوٹے نو چھیڑنا پینا ہے، جنت دے کاغذ اوتھے پے نے، وہ پھر پکے پکے تواڈے نال رجسٹری ہو جان گے۔ یہ پہلا گناہ ہے جیڑا اللہ دے مد مقابل ابلیس نے کیتا سی تے تکبر سی، تے جنت دے وچ جناب آدم تے حوا تو ہویا تے ہرس سی، لالچ نہیں ہو گئی۔ بات ڈالرز کی نہیں، بات یورو کی نہیں، بات ریالوں کی نہیں، بات مکانوں کی نہیں، بات جو ہے وہ دولت اور سرمایہ کی نہیں، بات جو ہے وہ جدت کی نہیں، بات نئی نئی سوچ کی نہیں، بات دکیا نوسی نہیں، رب کی کوئی نافرمانی، رب نے کپڑے بھی چھینے، زبیش بھی چھینی، رہائش بھی چھینی، کہا چلو دنیا میں، تے اوتھے سٹیا جتھے 40 سال تاریخاں لکھ دیاں نے، روندے رہے، معافیاں مانگدے رہے، تے رب نے معاف کر چھڑیا، لیکن جنت سے نکال دیا۔ آج دنیا میں رہ کے ہزاروں جرم کر کے غلطیاں کر کے پھر جنت کی امید رکھتے ہیں تو بے وقوفی نہیں؟ آزمائش تو رب نے جنت میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اور اللہ کی آزمائش نہیں ہے جہاں سے روک دیا جائے رکنا ہے، انسان حریص ہے، جہاں سے روکا جائے گا وہ کام الٹا کرے گا، پھر رب ناراض نہ ہوئے تو کی ہوئے، سزاواں نہ ملن تو کی ہوئے۔ بچے نو جو کہو کہ پت میرے پین نو نہیں چھیڑنا، تے پین پیو کاتب ہوئے خطاط ہوئے، جوڑ دے کے نب توڑ دے تے پینیاں تے ہے نا، میری بائک نہیں لے کے جانی، لے کے جائے ٹھوک کے آ جاوے، دیڑ دیڑ تے پینیاں نے جڑیاں ابے نے مارنیاں وکھریاں، جڑی سڑک تے رگڑ پئی ہو، حکومت کہتی ہے ون ویلنگ نہیں کرنی، پھر کرے، تے پھر چلیا ہویا آلو وانگو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چلے آندا جاوے تے نرس رکھے پھمبا تے کہے اوئی، تو کہے ہن چپ کر، ہن سہ برداشت کر، یہ سہنیاں پینیاں نے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا ضروری ہے، وگرنہ دنیا کی سزائیں تیار ہیں۔ ایک مثال اور یا سلام، اللہ نے روکیا نا سود نہیں کھانا، ویسے تو کنیاں ساریاں 500 نہیں نے، اسی ساریاں ڈکاری ہونے ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس ماشاءاللہ حضور نو منن والے سارے بیٹھے ہو، کوئی ایک بندہ وچوں منکر تے نہیں، منن والے چکو ہاتھ، ماشاءاللہ اللہ گواہ رویں۔ حضور نے کیا اچھا ایتھے کوئی منافق تو نہیں بیٹھا؟ ماشاءاللہ گھبرا گئے ہو، لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کوئی شک ہے،
حضور نے کہا وہ بندہ پکا منافق جے جیڑا بندہ بولے تو جھوٹ بولے. مسیتے بیٹھے جے وضو کیتا جے جھوٹ نہ بولیا جے. جنہیں زندگی چ کدی کوئی ایک ادھا جھوٹ بھی نہ بولیا ہوئے ہاتھ وکھاوے. کدی نہیں بولیا. ویخ لو مسیتے ہے بھی گل تے حساب ہونا ہے. اگے چلیے بھاجی کیمرہ لایا جے بابے وال. چکو جی ہاتھ ذرا. میں مثال دواں گا شام کوٹ تے بابا جی دا نام جی شیر احمد. ٹھیک ہے جی تھلے ہو جی. اچھا جنہیں کدی زندگی چ گال نہ کڈی ہوئے حضور نے گال تو روکیا ہے. با بشیر تیجا کام وعدہ کیتا ہوئے تو وعدہ خلافی کرے پکا منافق. امانت دیجئے امانت میں خیانت کرے پکا منافق. یہ حضور نے کہا ہے. عمرہ ساڑیاں انیاں ہو گئیاں تے ایک ایڈے چھوٹے چھوٹے دو کماں تو اسی نہیں ڈکی سکے. جی میں بابا جی نے ہاتھ چکیا نا ایک نوجوان نے ہاتھ چکیا ڈسکے دے لگے کہنے لگا پا جی اللہ دی قسم میں کدی جھوٹ نہیں بولیا. میں کہا ویخ لو. کہندا آ پکی گل. دوسری گل گال. کہندا میں گال بھی نہیں کڈی. میں گال بھی نہیں کڈی. جوانی چ تے کہے میں گال نہیں کڈی. میں کہا اج تو میں جلسے تے آیا کیمرہ مین کیمرہ لا میں دی تصویر لینی ہے مینوں سینڈ کریں بعد چ میں سپیشل ملن آواں گا. تے یقین کرو میں نال کیا کہندا جی محلے چ جنوں مرضی پوچھ لیو مسیتے جنوں مرضی پوچھ لیو لوکی گواہی دین گے انہیں کدی گال نہیں کڈی انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا. میں کہا یار بڑی گل ہے. میں کہا میں محلے والوں کیا پوچھنا. میں کہا جی ویاہ ہویا جے کہندے ہویا ہے. میں کہا میں باجی نوں پوچھاں گا. کہندا جی پھر تے نہ منن والیاں گلاں ہوئیاں پھر تسی نہ آیا جے رہن دیا جے. سر جی حقیقت یہی ہے. اللہ نے کہا سود نہیں کھانا. زلزلہ ویکھ کے ڈر گئے. وہ شام کوٹ چ مینوں پتہ لگا اتنے شام کوٹ دو نے تے تواڈے والے شام کوٹ چ کوئی بندہ بھی سود لیندا بھی نہیں تے دیندا بھی نہیں. چپ ہو گئے ہو. میری خبر دی یا تصدیق کرو یا تکذیب کرو. لیندے ہو تو کہو غلط خبر ہے. میں سارے دی گل ہی نہیں کیتی بھاجی ایداں نہ ٹال مٹول نہ کرو. سود لیتے ہیں نا چلتا ہے. آپ کا پوچھ نہیں رہا میں شام کوٹ کا پوچھ. امت مسلمہ سود لے رہی ہے سود کھا رہی ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں لیتے میرے سمیت وہ کتے نہ کتے پھسے دین ڈے جے لگ رہا ہے. مجبوری دے تحت کی کریے جی. عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا سرکار بینک چ پیسے رکھیے کھاتہ کھول لئیے. کہنے لگے نہیں سود ہے کھاتہ نہیں کھولنا. بھاجی کھاتہ ہے جی. ہاں جی انہوں آپ کہنے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں یہ بھی ہے نہیں بزنس اکاؤنٹ جی نہ لینا نہ دینا یہ ڈبل دیں دے جے. خیر بحث نہیں بات کر رہا ہوں. ان کو وہ کھاتے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جن کے لینے والے دینے والے زور نہ لے انہوں ڈبل کماؤں دینا دیتے ہیں رکھتے ہیں. انہیں کہا گیا جناب ہم اپنے پیسے چوروں ڈاکوں سے بچ کے بینک میں اگر نہیں رکھتے تو خطرہ ہوتا ہے. کہنے لگے تیاں پترا نو عزتاں نو بھی خطرہ ہے انہوں نے بھی بینک جمع کرا دو. یار بات گل بس کر دو. بات سمجھانے دیں. آپ نہیں لیتے میں نے آپ کی بات نہیں کر رہا. ہم سارے ہیں سود لے رہے ہیں. قوم سود کھا رہی ہے سود پہ جی رہی ہے پوری دنیا. اللہ نے کہا سود نہیں لینا. اعلان جنگ ہے. رب سے جنگ کر کے دنیا جیتی ڈاماڈول ہے. حضور نے کہا تھا ماں نال 36 مرتبہ برائی کرن والا. اتنے حالات تو نہیں گرے کہ ماں کو 36 مرتبہ برائی پہ دے کے 2000 مانگے کہ آٹا روٹی کھانی ہے بچیاں نے روٹی دینی ہے. پورے ملک کی معیشت سود پہ چلی گئی. بجلی کے بلوں پہ سود کھاتوں پہ سود بانڈز پہ سود انشورنس پہ سود گاڑی پہ سود مکان پہ سود پلاٹ پہ سود ہر چیز سود پہ رکھ کے ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. سزاواں آنیاں ہی آنیاں نے اور رب نے یہ جڑی سزا رکھی ہے وہ اسی غیرت دا مادہ نکل گئے. اس لیے توبہ کرنی پڑے گی رجوع کرنا پڑے گا. اگر ہم اس سے باز نہ آئے اور بڑا آسان نسخہ ہے
جتنی ہمت ہے اتنا بچنا شروع کر دیں، کم میں نہیں کرنا، بھی میں نہیں کرنا، جھوٹ میں نہیں بولنا، گال میں نہیں دینی، زیادتی نہیں کرنی، مندہ نہیں بولنا، پیڑ نہیں کرنی، اللہ نے جو حکم دیے وہ میں نے کرنا ہے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج کی پابندی۔ تو جی حج روزہ کر رہی ہے تو پھر لوکی بول پیندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تو لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلوں دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، کوئی سانوں میں دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو، اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں انہاں چ بھی سدھے ہوواں گے تے پھر مدینے والا ماحول بننا ہے۔ تو جے نافرمانی آرڈر نہ منیا، عبداللہ بن رواحہ سی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا سی لشکر لے کے نکل جاؤ، کہنے لگے کل جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں، جمعے میں دیکھا تڑپ کتنی اچھی تھی، طلب کتنی تھی، لیکن آرڈر نہیں مانا، کہا جو میرے کہنے پہ چلے گئے ساری زندگی بھی گھوڑے دوڑاتے رہو تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آج سے مسلک کا جنگ اور جھگڑے چھوڑ کے اللہ کے ساری خبروں کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ، اور وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ جو موٹے موٹے کام ہیں وہ ہم اپنی ہمت کے مطابق کریں گے، اللہ جتنی منع کردہ چیزیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ روٹھا ہوا رب جلدی مان جاتا ہے۔ اللہ بڑی جلدی ماندا، جے ماں پیو نہیں ایڈی جلدی مان دے، یار بیلی روس جان نہیں مان دے۔ اللہ کہندے نے تو جن نے مرضی گناہ کیتے نے، شرک بھی کیتا ہی، مرن تو پہلے پہلے توبہ کر، میں تیرا شرک بھی معاف کر دینا، لیکن شرک پہ موت آ گئی تو پھر معافی نہیں۔ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، صرف روئے نہیں، قنوت نازلہ نہیں، کچھ عاجزیہ کریں، وگرنہ جو زندگی ہمیں دنیا میں سزا دے رہی ہے، ابھی تو موت کی سزا ہے، سکرات کی سزا ہے، قبر کی سزا ہے، نشر کی سزا ہے، حشر کی سزا ہے، حساب و کتاب کی سزا ہے، میزان کی سزا ہے، پھر جہنم کی سزا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے آج اپنے آپ کو بدلیں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ پیسے دے وہ اتوں ہی موبائل سے کرتا ہے، وہ اس واسطے رکھے ضروری ہے، اماؤنٹ جی لیا کے لوگ زور لا کے لیتے ہیں، اتوں سارے کو اسی ادھر کرتے ہیں، سمجھے ایسا ہو سکتا ہے جی۔ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں جی، اللہ برکت دے، چلائے رکھے۔ نہیں وہ بھی رکھی رکھتے ہیں، وہ ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، یہ ہے اس لیے تو لوگ موبائل سے ہی بات کر دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کرنا جی، اللہ تعالیٰ ساڑی یہ بھی بیماری ختم کرے۔ میرا یہ چیزیں بحث کی نہیں ہوتی، اپنی غلطی کو ماننے کا ہوتا ہے، ہماری مجبوریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہیں کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمارا ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ باقی جب سمجھ آئے گی اللہ توفیق دے دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہ تیرے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں، اللہ ہم نے اپنی غلطیاں دیکھی ہیں، اللہ کوتاہیاں دیکھی ہیں، اللہ ہم اپنی ضدوں پہ اڑنے والے نہیں ہیں، اللہ ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ حالات نے ہمیں بدلا ہے، ضرورتوں نے ہمیں توڑا ہے، الہ العالمین تو اپنی بے نیازی کے ساتھ ہمیں معاف فرما۔ اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جہاں ہم نے تیرے آرڈر کو توڑا ہے، اللہ تیری نہیں کے ارتکاب کیا ہے، اللہ ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جہاں آپ کے آرڈرز کی تعمیل نہیں ہو سکی، اللہ وہاں بھی ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جہاں جہاں تیری خبروں کی، تیری شریعت کی، تیری وحی کی، تیری اور تیرے پیغمبر کی تکذیب ہوئی ہے، اللہ ہم اس سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جتنے بھی دکھی ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تو شفاؤں میں بدلتا ہے بیماریوں کو، اللہ ہماری بیماریاں طول پکڑ گئی ہیں، اللہ دلوں کی بیماریاں، نظر کی بیماریاں، جسموں کی بیماریاں، روحوں کی بیماریاں، اللہ ہر بیماری سے نجات دے دے، اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اذہب الباس رب الناس
واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ الہ العالمین جس گھر میں، ہسپتال، کلینک میں، جہاں بھی کوئی دکھی ہے، مریض ہے، میرے مالک شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہمارے عزیز و اقارب، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو وسیع فرما، اللہ تا حد نظر رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی دوست احباب مل بیٹھے ہیں، اللہ اپنی خطاؤں پہ نظر ڈالی ہے، اللہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھا ہے، اللہ ہم نے اکڑ کے نہیں، ضد کر کے نہیں، انا کے ساتھ نہیں، اللہ میں نہیں، اللہ تیرے سامنے تیری بندگی کا معاملہ رکھا ہے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کے موڑ لے، اللہ ہمیں ہمت دے کے تیرے مطیع اور فرمانبردار بن سکے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ الہ العالمین پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات جو ہم ہی نے بگاڑے ہیں، اللہ اصلاح فرما دے۔ اللہ عالم اسلام میں اس وقت مسلمانوں کی جو درگت بنی ہے، اللہ ہم اپنے جرموں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی سزا نہ دے، اپنی رحمتوں سے ہمیں نجات دے، اللہ کامیابیوں سے نجات، اللہ کامرانیاں عطا فرما، الہ العالمین دین و دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے، اللہ زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو اسلام والی، الہ العالمین دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں ہمارے مقدروں میں کر دے، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جہنم سے بچانا، اللہ اپنا سایہ دینا، اللہ محبوب کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے، اللہ دام دل میں سخن قول فعل عمل شرکت اپنی رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔